محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا عليم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما فصل ای ہما کہ گفتہ شد بحث نتیجہ قلم رفع مستقبل بود دام تقید معمول تقید بنا کنی دام تقید در اول فعل مستقبل در آن ونون تقید در آخر کو زیادہ کن غلام تقید ہمیشہ مکتوب باشد ونون تقید دو نون است یک نون سکیلا دوم نون خفیفہ ونون سکیلا نون مشدد را گوین ونون خفیفہ نون ساکن را گوین ونون سکیلا در چہاردہ کلمہ در آیت ونون خفیفہ ہشت کلمہ در آیت وما قبل نون سکیلا در پانچ محل مفتوح باشد وہاں پانچ محل این است واحد مذکر غیب واحد مؤنث غیب واحد مذکر حاضر دو صیغہ حکایت نفس متکلم ودر شش محل ما قبل نون سکیلا الف باشد شہاد تسنیہ جمع مؤنث غائب و حاضر و دری دو محل الف فاصل در آیت ودر جمع مذکر غائب و حاضر واو دور کرتا شود وما قبل بو سما گذاشتہ شود تا دلالت کند بر حذف واو وأس صيغہ واحد مؤنث حاضر یا دور کرتا شود وما قبل کسرہ گذاشتہ آیت دلالت کند بر حذف یا سکیلا در شش محل مقصور باشد وہاں شش محل ہما است اتنا الف در می آیت ودر باقی ہشت محل مفتوح ونون خفیفہ در محلے کے الف باشد در نئی آیت ودر باقی محل بی آیت ونون اعرابی قانون تاکید جمع نشو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لام تقید قانون تقید سکیلا اور خفیفہ بنانے کا طریقہ پڑھا۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی کی ساری اقسام پڑھی ہیں، پھر ہم نے مضارع پڑھا، پھر مضارع کے ساتھ نفی تاکید بلند منصوبہ بنانے کا طریقہ پڑھا، معروف مجرور کی گردانیں پڑھی، ترجمہ سمیت
اس کے بعد ہم نے نفی جات بلوم پڑھا، بنانے کا طریقہ وہ اس کی گردانیں معروف اور مجہول ترجمے سمیت پڑھا۔ آج ہم ایک نئی بات پڑھنا چاہ رہے ہیں، بڑی قابل غور ہے، یہ پہلے سے تھوڑی سی بظاہر مشکل بھی ہے، بڑی بھی ہے، لیکن مشکل اس وقت ہے جب آپ توجہ نہیں کریں۔ اگر تو آپ توجہ کریں گے پوری دل جمی کے ساتھ ہمارا تک گوش ہو کر اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس میں ان ثقیلہ کی گردانیں بیان کی ہیں، معروف اور مجہول، لام ترکیباً خفیفہ بھی کی بھی دو گردانیں بیان کی ہوئی ہیں، معروف اور مجہول، دونوں گردانوں میں فرق بھی ہے۔ تو اگر جو ہم پڑھ رہے ہیں جس انداز میں صاحب میدان الصرف نے دونوں گردانوں میں فرق بیان کیا ہے، دونوں گردانوں کو بنانے کا اکٹھا طریقہ بیان کر دیا ہے، جس انداز میں کیا ہے، اگر یہ ہم انداز سمجھ لیں تو ہم آنکھیں بند کر کے وہ جو خفیفہ کی گردان ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ثقیلہ کے 14 سی کے آتے ہیں، خفیفہ جو ہے وہ 8 سی آتے ہیں، تو پریشان ہوتا ہے کون سی کے نہیں آتے، کون سے آتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ جو صاحب میدان الصرف نے بتایا ہے اس میں غور فرما لیں گے نا تو فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو پھر گردان کرنے کے لیے خفیفہ کی گردان کرنے کے لیے آپ کو پریشانی نہیں پڑے، سمجھ آ رہی؟ پھر یہی گردان اسی انداز میں یعنی مستقبل لام ثقیلہ کی ہے، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی، آگے امر کے ساتھ بھی اسی کے آتے ہیں ثقیلہ و خفیفہ کے، یہ گردان آپ کو یہاں سمجھ آ گئے تو امر میں سمجھ آ جائے گی۔ یہی ثقیلہ و خفیفہ کے جو وہ نہیں میں بھی آتے ہیں، اگر یہاں آپ کو سمجھ آ گئی تو نہیں والی گردانیں بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کی پوری توجہ کے ساتھ پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم گردان پڑھیں گے، پھر گردان کے اوپر اس کا پریکٹیکل کریں گے، تو انشاءاللہ اس طرح سے اوپر دیکھیں۔ ای ہما کی گفتش و پاس نفی جہاں کلام در پھر مستقبل کو، یہ تمام جو کہا گیا، ای منع میں یہ ہما میرا تمام، یہ منع جو گفتش و کہا گیا، یہ تمام جو کہا گیا نفی جہاں کلام در پھر مستقبل کو پاس تھے، چوں خواہی جب تو چاہے کہ لام تقید بانو تقید بنا کرے، جب تو لام تقید اور نون تقید بنانا کرے تو لام تقید در اول فعل مستقبل ترا، مستقبل کے شروع میں لام تقید لیا، ونون تقید در آخر وہ زیادہ کن، اور نون تقید کو مستقبل کے آخر میں زیادہ کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو، لام تقید کہاں لگانا ہے؟ مستقبل کے شروع میں۔ نون تقید کہاں لگانا ہے؟ مستقبل کے آخر میں۔ ولام تقید ہمیشہ مفتوح باشی، لام تقید ہمیشہ مفتوح ہے، ونون تقید دو نون اور نون تقید کی دو قسمیں، نمبر 1 نون تقید ثقیلہ، نمبر 2 نون تقید خفیفہ۔ نون ثقیلہ نون مشدد را گویند، نون ثقیلہ مشدد نون کو کہتے ہیں، ونون خفیفہ نون ساکت را گویند۔ نون خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ ساکت نون۔ ونون ثقیلہ در 14 کلمہ در آیت، ونون خفیفہ در 8 کلمہ در آیت۔ نون ثقیلہ مضارع کے 14 صیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ مضارع کے 8 صیغوں میں آتا ہے۔ ومقبل نون ثقیلہ در 5 محل مفتوح باشد، نون ثقیلہ کا مقبل 5 جگہ مفتوح ہوتا ہے، وہاں 5 محلین اور وہ 5 صیغے یہ ہیں، نمبر 1 پہل مذکر گیا، پہل مؤنث گیا، پہل مذکر حاضر، 2 حکایت راست متکلم کے یہ نہیں، پہل متکلم ہم جمع ہوتا ہے۔ ادھر 6 محل مقبل نون ثقیلہ الف باشد، اور نون ثقیلہ کا مقبل 6 جگہ الف آتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ 4 تسنیہ کے، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، بدری 2 محل الف فاصل بنایا، اور ان 2 صیغوں نون جمع مؤنث غائب اور حاضر میں 2 صیغوں میں نون ثقیلہ اور نون ضمیر کے درمیان الف فاصل لیا۔ الف فاصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاصلے کے، یعنی 3 نون جمع ہو رہے ہیں نا، 3 نون، تو 3 نون جو ہے وہ جمع ہونا مقبول سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کے درمیان الف فاصل لے آتے ہیں فاصلے کے لیے، تاکہ 3 نون جمع نہ ہو۔ ودر جمع مذکر غائب و حاضر فاؤ دور کرتا شود، جمع مذکر غائب و حاضر میں فاؤ کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کا وقت پر ضمہ گناشتہ شود، اس کے بعد ضمہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دلالت کنت پر حذف واو، تاکہ وہ واو کے حذف پر دلالت
والصيغة واحد مونس حاضر یا کا دور کرتا شروع اور صيغة واحد مونس حاضر میں یا کو دور کر دیا جاتا ہے وما پر وما سے گزشتہ ہے ما کو کسرہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دلالت قدرت منافی ما کو وہ یا کے اذان پر بس دون سکیلا در شش محل مقصود باشد و شش محل حماس کے درال در بھی آئی نون سکیلا وہ کہتے ہیں نون سکیلا 6 جگہوں میں مقصود ہوتا ہے اور وہ 6 جگہ وہی ہیں جن میں نون سکیلا کا معنی والا الف آتا ہے اور در باقی ہے استعمال مفتوح در باقی 8 صیغوں میں نون سکیلا مفتوح و نون خفیفہ در محلے کے الف باشد در نہیں آئی اور نون خفیفہ ان صیغوں میں جن میں الف آتا ہے ان میں نہیں آتا نون خفیفہ کن صیغوں میں نہیں آتا جن صیغوں میں نون سکیلا کا معنی الف آتا ہے ودر باقی محل پہ آیت اور باقی 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے ونون اعرابی بعد نون تاکید جمع شبہ نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا سمجھ آ رہی بات کو دیکھ اچھا اب یہ بڑی قابل غور بات ہے اسے آپ توجہ کریں پوری توجہ ہم نے یہ گردان لکھ دیا پریکٹیکل ہم کرتے ہیں یہ گردان ہم نے لکھی ہے پہلا کام کیا کرنا ہے لام تقید بانم تقید سکیلا خفیفہ کو بنانے کے لیے ہم کس طرف جائیں گے مستقبل کے سی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لام تقید بانم تقید سکیلا کو کس سے بنائیں گے مضارع سے مستقبل سے ٹھیک ہے مضارع سے بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے مستقبل کے شروع میں لام تقید لگا دیں آخر میں نون تقید پہلا کام کیا کرنا ہے لام تقید مستقبل کے شروع میں اور نون تقید مستقبل کے آخر میں تو یہ 14 صیغے ہیں نا 14 صیغے ہیں 14 کے 14 صیغوں میں آپ نے یہی کرنا ہے لام تقید مضارع کے شروع میں لگانا ہے نون تقید مضارع کے آخر میں کتنے صیغے ہیں 14 ہے نا 14 صیغوں میں آپ لام تقید لگا دیں شروع میں اور آخر میں لگا دیں نون تقید ٹھیک ہے اب یا فعالو تھا نا یا فعالو ہے تو اب کیا ہو جائے گا لیا فعالن 14 صیغوں میں لیا فعالن نہ لیا فعالن لیا فعالن لتا فعالن نہ لتا فعالن لیا فعالن لتا فعالن نہ لتا فعالن لتا فعالن لتا فعالن نہ لتا فعالن لتا فعالن لنا فعالن نہ لنا فعالن پہلا کام کیا کرنا ہے مستقبل کے شروع میں لام تقید لگائے اور نون تقید آگے سمجھ آ گئی اگلا ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ لام تقید ہمیشہ مفتوح آگے ہم لام امر پڑھیں گے ایک ہوتا ہے لام امر ایک ہوتا ہے لام تاکید لام امر ہمیشہ مقصود ہوتا ہے لیکن لام تاکید ہمیشہ مفتوح یہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح یہ آپ سارے صیغوں میں لام کو کیا پڑھنا ہے کیوں کہ لام تاکید ہمیشہ تو یہ بات سمجھ آگے نون تاکید کی قسمیں نون تاکید سکیلا نمبر 2 نون تاکید نون کی کتنی قسمیں نون تاکید سکیلا نون تاکید خفیفہ اب آپ بھی یعنی طالب علم پریشان ہو سکتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا نون سکیلا کون ہے خفیفہ کون ہے اس کی پہچان بتا رہا ہے کہ نون سکیلا مشدد نون کو کہتے ہیں نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں جو مشدد ہوگا وہ سکیلا ہوگا جس کے اوپر شد ہوگی وہ کون سا ہوگا سکیلا جس کے اوپر شد نہیں ہوگی جزم ہوگی وہ سمجھ آ رہی ہے اچھا آگے نمبر 4 ضابطہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ نون سکیلا 14 صیغوں میں جبکہ نون خفیفہ صرف 5 صیغوں میں نون سکیلا مضارع کے کتنے صیغوں میں آتا ہے سارے صیغوں میں لیکن نون خفیفہ مضارع کے 8 صیغوں میں اب یہ ہمیں پہچاننا پڑے گا کن صیغوں میں آتا ہے کن میں نہیں آتا ہے یہ ساری پتہ چلتا ہے چلو آگے نمبر 5 پانچواں ضابطہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نون سکیلا کا ماں پر 5 جگہ فتح 6 جگہ الف 2 جگہ ضمہ اور 1 جگہ کسرہ نون سکیلا کا ماں پر 5 جگہ فتح 6 جگہ الف 2 جگہ ضمہ 1 جگہ ادھر آپ بتا دیں لیا فعلن لتا فعلن لتا فعلن لنا فعلن لنا فعلن
جن سیغوں میں نون سکیلا کا ماقبل فتح آتا ہے وہ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر گئے، واحد مؤنث گئے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جو مبتدا. دیکھیں نا سکیلا کا ماقبل فتح ہے نا، یا فعال تھا نا مضارع میں، ماقبل لام کو ضمہ تھا، نون سکیلا کی وجہ سے ماقبل فتح آ گیا. ٹھیک ہے، لیا فعلنتا ہے نون سکیلا کا ماقبل فتح ہے، لتا فعلنتا نون سکیلا کا ماقبل فتح ہے نا، لتا فعلنتا نون سکیلا کا ماقبل لام اس کے اوپر فتح ہے، لا فعلنا نون سکیلا کا ماقبل لام اس کے اوپر فتح ہے، لا فعلنا میں بھی نون سکیلا کا ماقبل لام ہے اس کے اوپر فتح ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نون سکیلا کا ماقبل 5 جگہ فتح. نون سکیلا کا ماقبل 5 جگہ مفعول ہے. سمجھ آ گئی؟ نون سکیلا کا ماقبل 6 جگہ الف ہے. وہ کون سے 4 تصدیق کے ایک جو منس غیب ہو. یہ دیکھتے ہیں ہم لیا فعلان لتا فعلان لتا فعلان لتا فعلان لیا فعلان لتا فعلان. اب نون سکیلا کا ماقبل الف ہے، 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 نون سکیلا کا ماقبل الف ہے. نون سکیلا کا ماقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے پچھلا. نون سکیلا کا ماقبل 6 جگہ الف ہے. وہ کون سے 6؟ 4 تصریح کے 2 جمع منس غیب حاضر. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، نون سکیلا کا ماقبل 2 جگہ ضمہ آتا ہے. کتنی جگہ؟ 2 جگہ. وہ کون سی ہے؟ جب مذکر غائب اور جب مذکر حاضر. لیفعلن لتفعلن. یہ نون سکیلا کا ماقبل لام کے اوپر ضمہ ہے نا، جس میں نون سکیلا کا ماقبل لام ہے اس کے اوپر ضمہ ہے نا، تو نون سکیلا کا ماقبل 2 جگہ ضمہ آتا ہے. وہ کون سے 2 جگہ ہیں؟ جب مذکر غائب تو جمع مؤنث، جب مذکر غائب اور جب مذکر حاضر. نون سکیلا کا ماقبل 1 جگہ کسرہ آتا ہے، 1 جگہ نون سکیلا کا ماقبل کسرہ آتا ہے. وہ کون سے ایسی کا واحد مؤنث حاضر. لتا فعلن، کیا ہے؟ لتا فعلن. نون سکیلا کا ماقبل لام کے نیچے کسرہ ہے نا. اب خلاصہ کیا ہوا اس جملے کا؟ خلاصہ کیا ہوا؟ نون سکیلا کا ماقبل 5 جگہ فتح، 6 جگہ الف، 2 جگہ ضم اور 1 جگہ کسرہ آتا ہے. یہ ہو گئے سمجھ میں؟ اچھا اپنی صحیح کا اچھا جن 5 جگہ فتح آتا ہے وہ یہ ہے. اگر ایک سیوان مذکر گیا، سیوان مؤنث گیا، سیوان مذکر حاضر، سیوان کلمہ مفصلی کا جمع ہوتا ہے. نون سکیلا کا ماقبل جس 6 جگہ الف آتا ہے وہ یہ ہے. 4 تصریح کے 2 جمع منس غیب حاضر. اور اچھا، اور اس میں اس بات یہ بھی بتا رہے ہیں کسی کا جب اس غیب و حاضر میں الف فاصل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ الف فاصل آتا ہے. الف فاصل 2 سیغوں میں الف فاصل آتا ہے. وہ کون کون سے سیغے؟ جمع غیب، جمع مؤنث، جمع مؤنث غیب، جمع مؤنث حاضر. لیفعلن لتفعلن. اس قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ لیفعلن ہے نا، لتفعلن نہیں ہونا چاہیے نا. کیا ہونا چاہیے؟ لیفعلن نہیں، لتفعلن نہیں. تو یہ 3 نون جمع ہو رہے تھے، تو 3 نون کا جمع ہونا مقبول سمجھا جاتا ہے. اس لیے 2 نونوں کے درمیان الف لگا دیا. الف لگا دیا. الف نے آ کر 2 نونوں کے درمیان مطلب فاصلہ کر دیا نا. نون ضمیر اور نون تاکید کے درمیان کیا کر دیا؟ اب فاصلہ کرنے والے کو الف فاصل کر. اس لیے کہتے ہیں کہ 2 سیغوں میں، یعنی سیغہ جمع منس غیب و حاضر میں 2 سیغوں میں الف فاصل آتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ الف فاصل کیوں آتا ہے؟ تاکہ 3 نون جمع نہ ہو. نمبر 6 سیغہ جمع مذکر غیب و حاضر میں واو گرانے کے بعد ماقبل و ضمہ کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ ضمہ واو کے اضافہ کو برقرار رکھتے ہیں. یہ توجہ کریں. جب مذکر غیب میں یفعلون تھا، یہ سیغہ کیا تھا؟ یفعلون تھا.
تو یہ کیا تھا؟ تفعلون تھا نا، یہ یفعلون تھا، یہ تفعلون تھا، واو کا واو کو گرا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو صیغوں میں واو گرانے کے بعد ماقبل ضمہ برقرار رکھتے ہیں. یہ ماقبل لام کے اوپر ضمہ رکھتے ہیں برقرار. کیوں؟ تاکہ وہ ضمہ واو کے حذف ہونے پر پتہ چلے، یعنی اس ضمہ سے پتہ چلے کہ یہاں واو کی جو ٹھیک ہے. یہ سیاہ جو نکل گیا بات ہے، وہ آنے کے بعد باتوں ضمہ کو جلا رکھتے ہیں. اسی کا بیان حاضر میں یا گرانے کے بعد مات پر کس کا برقرار رکھتے تھے کہ کس کا یا کے ضمہ پڑتا. تفعلین یہ ایسا ہوئی کیا تھا؟ تفعلین تھا. تفعلین تو یا کدھر؟ یا گرا دیا، ماقبل کسرہ کو برقرار رکھا. یعنی اس کو بھی بدل دیتے لیکن نہیں بدلا، ماقبل کسرہ کو نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ تاکہ وہ یہ بتائے کہ یہاں یا کی جزم، یعنی وہ کسرہ یا کے اضافہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. اگر نون سکیلا تو معلوم ہے جن شیرے کا الف آتا ہے ان میں نون سکیلا خود مفعول ہوتا ہے، بقیہ 8 جگہ مفعول ہوتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا نون سکیلا کن صیغوں میں مفعول ہوتا ہے، کن صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن صیغوں میں نون سکیلا کا ماقبل الف ہوگا نا، ان صیغوں میں نون سکیلا خود مکسور ہوتا ہے، باقی صیغوں میں مفعول. تو جن صیغوں میں نون سکیلا کا ماقبل الف آتا ہے وہ 6 ہیں، تو لہذا 6 صیغوں میں نون سکیلا مکسور ہے. وہ 6 کون سی ہے؟ 4 تسنیہ کے 2 جمع ہے وہ حاضر. ان میں نون سکیلا کا ماقبل الف ہے، لہذا ان میں مکسور ہے. دیکھیں لیفعلن لتفعلن 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 لیفعلن لتفعلن، ان سب میں نون سکیلا کیا ہے؟ خود باقی 8 صیغوں میں نون سکیلا کیا ہے؟ تو دیکھو لیفعلن 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 لتفعلن 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 لأفعلن لنفعلن. 8 صیغوں میں نون سکیلا مفتوح ہے، 6 صیغوں میں نون سکیلا مکسور. اس سے اگلی بات یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہے. اسی ایک جملے سے آپ کو خفیفہ کی کردان فوراً سمجھ آ جائے گا کہ خفیفہ کی کردان کیسے بنائیں. یہ کیا جملہ ہے؟ توجہ کریں. جن 6 صیغوں میں نون سکیلا کا ماقبل الف آتا ہے ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا، باقی 8 صیغوں میں آتا. جن 6 صیغوں میں نون سکیلا کا ماقبل الف آتا ہے ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا، باقی 8 صیغوں میں آتا ہے. یہ 4 مسئلے ہیں، ان میں نہیں آئے گا. یہ 4 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا، باقی 8 صیغوں میں آئے گا. کن 8 صیغوں میں، یعنی کن 6 صیغوں میں نہیں آئے گا؟ 4 تسنیہ کے 2 جمع مؤنث غائب حاضر، باقی 8 صیغوں میں آئے گا. اب آپ کردان یہ قانون سامنے رکھ کے کریں گے نا کردان خفیفہ کی، تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ دیکھیں لیفعلن، آگے لیفعلان پڑھ لیں. خفیفہ میں یہ صیغہ نہیں آئے گے، یہ صیغہ بھی نہیں آئے گی، باقی آئیں گے. لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لافعلن. اہلے کو یعنی اے صیغے نہیں لیا، ٹھیک ہے. اے صیغہ بھی نہیں لیا، ایسی کا بھی نہیں لیا. جنہیں تو میں لکیر لائی نا وہ صیغہ نہیں لیا، باقی لیا. مذکر غائب کا لے آنا ہے، تسنیہ مذکر غائب کا نہیں، جمع مذکر غائب کا. فاعل مؤنث غائب کا لانا ہے، تسنیہ اور
جمع دونوں نہیں لانا. بعض مذکر حاضر کا لانا ہے, جس نے مذکر کا نہیں لانا جو مذکر کا لانا ہے. بعض مونس حاضر کا لے کے آنا, مونس حاضر کا بھی, تین مونس حاضر کا بھی, جمع مونس حاضر کا بھی نہیں لانا. بعض متکلم کا بھی لانا ہے, جو متکلم کا بھی. سمجھ آ گئی نا؟ بس یہ قانون ذہن میں رکھیں گے تو آپ فوراً یاد ہو. اگر یہ قانون آپ سمجھیں گے نہیں, غور نہیں کریں گے تو جتنا مرضی آپ غور لگا دیں, آپ کو خفیفہ کے عارضی کے سمجھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ جن کے اوپر میں نے لکیر لگائی ہے وہ نہیں لانا ہے, بقیہ لانا. لیا فعلان لیا فعلن لتا فعلان لتا فعلان لتا فعلن لتا فعلن افعلان لیا فعلان لیا فعلن لتا فعلان لتا فعلان لتا فعلن لتا فعلن لا فعلن. کون سے سیکھے نکالنے ہیں؟ 4 تصنیہ کے جو مونس ہے وہ باقی سارے باقی آخر میں کہہ رہے ہیں انہوں نے رابعہ بن تقی جمع رابعہ بن تقی کے ساتھ جمع. معنی اس کا یہ ہوتا ہے, مثلاً یا فعلوں کو معنی تھا نا, کرتا ہے یہ کرے گا, یہ بھی مستقبل کے معنی میں. لام تقید جو ہے نا یہ مستقبل کے معنی کو کہتا تھی. ٹھیک ہے. تاکید تاکید ڈبل ہو گئی نا, ایک لام تاکید ہے دوسرا نون تاکید ہے. تو تاکید کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو پکا کرنا, تو ایک مرتبہ نہیں پکا کیا جا رہا, 2 مرتبہ پکا کیا جا رہا ہے. لیا فعلنا کا معنی کیا ہوگا؟ ضرور ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ضرور ضرور کرے گا. وہ ایک بات ضرور کریں گے, وہ 2 بات ضرور کریں گے, وہ سب بات ضرور ضرور کریں گی. وہ ایک بات ضرور ضرور کریں گی, وہ 2 عورتیں ضرور ضرور کریں گی, وہ سب عورتیں ضرور ضرور کرے گا. آپ کو ایک بات ضرور ضرور کرو گے, تم 2 بات ضرور ضرور کرو گے, تم سب بات ضرور ضرور کرے گی, وہ ایک بات ضرور ضرور کرے گی, تم 2 عورتیں ضرور ضرور کرو گی, تم سب عورتیں ضرور ضرور کروں گے. میں ایک بات یہ ضرور ضرور کریں گے, ہم 2 بات یہ 2 عورتیں سب بات یہ سب سمجھ آ گئی. اگر اس کا آپ قرآن پاک میں دیکھیں نا, قرآن پاک میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون نے جادوگر کو تو انہوں نے جب اپنا کرتب دکھایا, حدثے اور ڈنڈے جو تھے وہ سانپ بن گئے, پورے میدان کے اندر اٹھنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے عصا فإذا یسوع بن بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تم اپنا عصا ڈالو. وہ جب عصا اور ڈالا گیا تو وہ پورا بہا بن گیا, اس نے ان کے سارے سانپوں کو کھا نکل. جب انہوں نے دیکھا نا, جادوگروں نے دیکھا, ظاہری بات ہے جادوگر جو تھے وہ اپنا اس وقت زور تو لگا رہے ہوں گے کہ ہمارا جادو جو ہے وہ ختم نہ ہو, یعنی ہمارے وہ سانپ جو ہے وہ ختم نہ ہو, یہ سانپ اس کو کھا نہ سکے. انہوں نے پورا ٹل لگایا لیکن کوئی اثر نہ ہوا, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں, ہمارا جادو ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کلمہ پڑھ کے. جب وہ مسلمان ہو گئے نا, اب فرعون نے کیا کیا, اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم آپس میں ملے. اس نے اس وقت جو لفظ بولا نا, زیادہ نہیں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ لَأُقَطِّعَنَّ لام تقید بن کو قلعہ کا بولا, وَلَأُصَلِّبَنَّ یہ بھی لام تقید بن کو قلعہ کا لفظ ہوتا. بس اس کا مطلب کیا تھا؟ ضرور ضرور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں, لَأُقَطِّعَنَّ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف کاٹوں, یعنی ایک سائڈ والا ہاتھ دوسری سائڈ والا پاؤں. لَأُقَطِّعَنَّ, یعنی لَأُقَطِّعَنَّ کون سا سیگا ہے؟ لام تقید شدید مشدد بھی ہے. لَأُصَلِّبَنَّ میں تمہیں ضرور ضرور سولی پہ لٹکاؤں. اچھا بہرحال اس میں آپ نے سیگا دیکھ, اس سے آپ کو ہر گردان کی ایک پہچان ہوتی ہے. لام تقید بن سکیلا خفیفہ کی پہچان کیا بتائی گئی کہ شروع میں لام تقید ہوگا,
آخر میں نون تاکید ہوگا. پھر اگر آخر میں نون تاکید مشدد ہو تو نون تاکید ساکنہ ہوگا. اگر آخر میں نون ساکن ہو تو وہ نون تاکید. باقی اس کا معنی کر کیا کریں گے؟ ضرور ضرور، یعنی ڈبل تاکید ہے تو ڈبل ضرور لا کر اس سے معنی ضرور. خفیفہ کا معنی بھی ایسے کوئی تاکید ہی ہے، اس میں بھی لام تاکید بھی ہے، نون بھی تاکید ہی ہے، صرف اس کی پہچان ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے. خفیفہ یا ثقیلہ ہو معنی اس کا تاکید والا ہی. سمجھ آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی. اب آپ کردار خفیفہ ہی پڑھ سکتے ہیں. ایک اور تو پڑھے یہ سیگے نکال ہے، یہ 6 سیگے نکالیں گے، بقیہ سارے سیگے ہم نے پڑھنے. سمجھ آ گئی اب؟ تو انہوں نے ثقیلہ کے بھی 2 گردانیں لکھی ہیں، معروف اور مجہول کی، اور خفیفہ کی بھی دونوں گردانیں لکھی ہیں، معروف اور مجہول کی. یہ دونوں گردانیں 4 ہو گئیں. آپ نے یاد بھی کرنی ہے، لکھنی بھی ہے، ترجمہ سمیت یاد کرنی ہے، اور یہ سارا بتانے کا طریقہ ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، جس سے آپ کو ثقیلہ خفیفہ کا پتہ بھی چل جائے گا، دونوں کے درمیان فرق بھی سمجھ آ جائے گا. اچھی طرح واضح ہو گئے. ہمارا یہ چینل شعبہ درس نظامی، اس میں سیکھیں عالم کورس گھر بیٹھے بالکل آسان اور مفت طریقے سے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.